اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ اچانک اس نے ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ یوں حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ اب جادوگروں کی ساری تدبیریں باطل ہو کر رہ گئیں۔ اس واقعے کا جادوگروں کے دلوں پر ایک عجیب اثر ہوا۔ جادوگروں کو علم تھا کہ ان کے جادو کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ جان گئے کہ یقیناً موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا وہ جادو نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی الہی طاقت کار فرما ہے، اور یہ حق تھا جو صرف اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور ہدایت کی روشنی سے ان کے دلوں کو منور کر دیا۔ اس بارے میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، اس کے ارادے خاک میں مل گئے اور فرعون کی خدائی خطرے میں پڑ گئی۔ فرعون اپنی رہی سہی عزت بچانے کے لیے کہنے لگا، سورہ طٰہٰ میں ہے، یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فرعون یہ بات جانتا تھا کہ موسیٰ نے انہیں جادو نہیں سکھایا اور موسیٰ کی ان جادوگروں سے کبھی ملاقات نہ ہوئی، مگر اس طرح سر عام اپنی شکست کو تسلیم کرنا فرعون اور اس کی سلطنت کے لوگوں کے لیے آسان نہ تھا۔ فرعون طیش میں آیا اور کہنے لگا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ فرعون کا خیال تھا کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کے لیے ان جادوگروں کو فرعون سے اجازت لینا ضروری تھا۔ اس کے خیال میں یہ ایک ناقابل معافی جرم تھا، چنانچہ وہ ان جادوگروں کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا اور کہنے لگا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، پس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا، اور یقیناً تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو اس وقت ان کو جنت کے محل نظر آئے جو ان کے لیے سجائے گئے اور سنوارے جا رہے تھے۔ ان کے دل میں ایمان کی حقیقت اتر چکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ لیا۔ جادوگروں نے کہا، مزید سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح دیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ فرعون اور جادوگروں کی گفتگو کو قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں یوں بیان کیا گیا ہے، قسم ہے اللہ کی جس نے ہمیں پیدا کیا، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر۔ اس بارے میں مزید ارشاد ہے، کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگروں پر دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور یہ جادوگر اس کی خدائی کو بچانے کا آخری سہارا تھے، اب فرعون کے پاس بس ایک آخری تدبیر باقی رہ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو قابو پانے کی جو تدبیریں کی تھی سب کی سب خود اسی پر الٹی پڑ چکی تھی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، جیسا کہ سورہ الشعراء میں ارشاد ہے، یقیناً اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ فرعون کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ الشعراء میں ارشاد ہے، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لے آؤں؟ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اہل مصر کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ جب فرعون نے آپ علیہ السلام پر جادو کی تہمت لگائی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، یعنی
تمہاری بربادی ہو، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، مزید سورہ الشعراء میں ہے، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب تمہارے پاس آیا، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ اب بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ وہ فرعون کے فتنوں اور ظلم سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ فرعون جب ظلم ڈھاتا تھا تو سوچتا تک نہ تھا، اور بظاہر ایمان لانے والے یہ خوش نصیب جوان تھے، جبکہ فرعون اور اس کی سلطنت کے لوگ ایمان لانے سے انکار کرتے رہے۔ اس کی وجہ دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کی فراوانی تھی، جس نے ان کے دل سخت کر دیے تھے، اور وہ اپنی سرکشی اور گمراہیوں میں بڑھتے جا رہے تھے، اور وہ کفر و عناد نے مزید سخت ہو کر حق سے اور بھی دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں۔ جب ان سرداروں کی بات فرعون نے سنی تو اس نے کہا، مزید سورہ اعراف میں ارشاد ہے، فرعون نے کہا، ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد لڑکوں کو قتل کرنے کا یہ حکم بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو طاقت حاصل نہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اس بارے میں مزید سورہ اعراف میں ارشاد ہے، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت سن کر ان کی قوم نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی مصیبت میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے پہلے بھی قتل کر دیے جاتے تھے، اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ اپنی قوم کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یعنی بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ ان لوگوں کے سرد اور سرکش رویے نے موسیٰ علیہ السلام کو مجبور کیا کہ آپ علیہ السلام بد دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت سے محروم رکھے اور ان سے مال و دولت اور عیش و نعمت بھی چھین لے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ یونس میں ارشاد ہے، اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بد دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اس بارے میں مزید سورہ یونس میں ارشاد ہے، بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، پس تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے۔ جب فرعون پر کوئی نصیحت کارگر ثابت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام مصر میں بنی اسرائیل کی عبادت کے لیے کچھ گھر بنائیں جن میں وہ نماز ادا کر سکیں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ یونس میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ فرعون کو اپنی خدائی بچانے کے لیے اب ایک ہی راہ دکھائی دے رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے اہل دربار کو آپ علیہ السلام کے قتل کے خفیہ مشورے کے لیے جمع کیا۔ جب ان لوگوں میں یہ مشورے ہو رہے تھے تو اس وقت اس مجلس میں ایسا شخص موجود تھا جو یہ ساری کارروائی سن رہا تھا اور پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا۔ اس مرد مومن نے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ایک زبردست تقریر کی۔ اس بارے میں سورہ مومن میں ارشاد ہے،
اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات سے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ یہ شخص فرعون کا چچا زاد تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن یہ بات درست نہیں۔ اس شخص نے فرعون سے ایسے انداز میں بات کی جس میں ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو موجود تھے۔ اس نے مشورہ اور رائے کے انداز سے بات کی۔ اس شخص نے دربار میں موجود تمام لوگوں سے کہا، سورہ مومن میں ارشاد ہے، اے میری قوم، میں تم پر گزشتہ جماعتوں کے دن کے مانند سے ڈرتا ہوں۔ اس شخص نے درباریوں کو قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے بارے میں بتایا کہ جب اس قوم نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تو وہ غرق کر دیے گئے۔ اس بارے میں قرآن کریم میں مزید ارشاد ہے، نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو ان کے بعد تھے، اور اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اس شخص کی باتیں سن کر وہ پتھر دل مصری ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئے۔ قوم فرعون نے اس مرد مومن کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر اللہ نے اسے ان کے برے ارادوں سے بچا لیا۔ اس شخص کا انجام نیک، جبکہ قوم فرعون کی منزل جہنم کی آگ ٹھہری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا 7واں اور آخری حصہ بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کیا جائے گا۔ شکریہ۔